کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ زکوٰۃ دینے والا مہینہ نہیں ہے. یعنی کوئی اگر اس کو یہ باؤنڈ کر لے کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا جو دینا ہے اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، مالداری کے ساتھ ہے. ایک بندے کے پاس اگر محرم میں پیسے آتے ہیں تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ اگلے محرم میں لازم ہوگی. اگر کسی کے پاس جو مال ہے وہ سفر میں آتا ہے تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ سفر میں، یعنی ہولان ہول، ایک سال مال کے اوپر گزر جانا یہ زکوٰۃ دینے کے لیے لازمی ہے. تو ایک تو نصاب والا ہونا لازمی ہے اور دوسرا ایک سال کا گزر جانا مال کے اوپر یہ لازمی ہے. اچھا، اب رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کو دو پہلوؤں سے دیکھا جائے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ ایڈوانس دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس کا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ ہے کہ میرے پاس اللہ نے پیسے مجھے دیے ہیں اور میں اپنی زکوٰۃ، چلیں سال پورا ہوگا تو بھی تو دینی ہے، اللہ نے یہ دیا ہے تو سال کے اینڈ تک بھی میرے پاس مال رہے گا. اس امید پر اگر کوئی ایڈوانس بھی زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ اپنی زکوٰۃ کسی ضرورت مند کو دے سکتا ہے. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ روزہ جو ہے رمضان ہے اس کے اندر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ دینا ان کا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ رمضان زیادہ ثواب والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو فرض ہے اس کو 70 فرائض کے برابر رکھ دیا ہے اور جو نفل ہے اس کو فرض کا درجہ دے دیا. لیکن ہماری نوجوان نسل کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے بہت سارے عمل ہمارے دین کی نشاندہی کرتے ہوتے ہیں، تو اگلی نسل تک جو دین ہے نا وہ پریکٹیکل شکلوں میں بھی پہنچتا ہے. تو پریکٹیکل ہمارا اسلام کی اسپرٹ کے مطابق ہونا چاہیے، گھر کے بزرگ کا بھی اور عالم دین کا بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا جو عمل ہے وہ لوگ اسے دلیل پکڑیں گے. تو یہ دلیل پکڑنا جو ہے اس کے لیے بالکل وہ ہو جو اسپرٹ آف اسلام ہے اور اسلام کی روح کے مطابق.